السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما في المشكاة المصابيح، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. قرآن مجید عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی
104 اور آخری کتاب قرآن میں ہو او تزن اے مرد مسلمان، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کمال سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آج سے 1458 سال پہلے نازل فرمانا شروع فرمایا تھا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ قرآن مجید کے جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں مکمل فرمایا، وہ قرآن مجید کہ جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار و امام سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے، وہ قرآن مجید کہ جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ 17 اگست سن 610 عیسوی کو کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی، اور وہ قرآن مجید جس کے حافظ قرآن خالی ہمارے یہاں سبحان اللہ کہیے گا حافظ قرآن کی تعداد سن کر، وہ قرآن مجید کہ جس کے حافظ قرآن صرف ہمارے یہاں کم و بیش 98 لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن کا بیان بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، جب رب کی ذات بے مثال ہے، رب کی صفات بے مثال ہیں، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی وہابیت بے مثال ہے، اللہ کی رزاقیت بے مثال ہے، اللہ کی رحمانیت بے مثال ہے، اللہ کی رحمانیت بے مثال ہے، اللہ کی کریمی بے مثال ہے، اللہ کی رحیمی بے مثال ہے، اللہ کی بے مثالی بیان ہو رہی ہے، آپ لوگ اللہ اللہ کہہ دیجئے، اللہ کی رحیمی بے مثال ہے، اللہ کی کریمی بے مثال ہے، اللہ کی وہابیت بے مثال ہے، اللہ کی مالکیت بے مثال ہے، اللہ کی معبودیت بے مثال ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ 17 لاکھ سال پہلے رب ذوالجلال نے ان آسمانوں کو ان زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، مفسرین قرآن کا قول 17 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا، اور سائنسدانوں کے قول کے مطابق 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین و آسمان بنائے گئے تھے۔ وہ رب ذوالجلال اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے تمنا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے خواہش ہے۔ اللہ کی توحید و وحدانیت پر بیان ہو رہا ہے، آپ لوگ اللہ اللہ پڑھتے جائیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے خواہش ہے، اللہ الصمد، اللہ بے آرزو ہے، اللہ الصمد، اللہ بے حسرت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے تمنا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی والد نہیں، اللہ کا کوئی والد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ یہ مغربی بنگال میں، پوروی مدناپور میں، مشرقی مدناپور میں عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ بتائیے کس کے حکم سے یہ جلسہ منعقد ہوا؟ جس رب ذوالجلال کے حکم سے درخت کا ایک پتا نہیں ہلتا۔ سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری دنیا میں موجود درختوں کے پیڑوں کے شمار کیے گئے، پیڑوں کا شمار کیا گیا، 40 خرب سے زائد اللہ تعالیٰ نے پیڑ پیدا فرمائے، سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ 40 خرب سے زیادہ اللہ نے پیڑ پیدا فرمائے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما تسقط من ورقہ، ایک بھی پتی اور ایک بھی پتا ایسا نہیں ہے باقاعدہ جو گرے اور اللہ کو باقاعدہ پتہ نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو آپ کا جلسہ ایسی باقاعدہ منعقد ہو جائے گا۔ یہ رونق، یہ جشن، یہ دلکشی میں عرض کر دوں آپ سے، یہ اللہ کے حکم سے منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہیں، رسولوں کے سردار ہمارے نبی ہیں، سید الابرار ہمارے نبی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی کی نبوت قیامت تک کیا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی نبوت قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک۔ جماعت انبیاء میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت
کو اللہ نے قیامت تک کے محفوظ فرما دیا. آپ شان نبوت میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی نبوت قیامت تک, نبی کی رسالت قیامت تک, نبی کی نبوت قیامت تک, نبی کی رسالت قیامت تک, نبی کی شریعت قیامت تک, نبی کی شریعت قیامت تک, نبی کی امامت قیامت تک, نبی کی طاقت قیامت تک, نبی کی ہمت قیامت تک, نبی کی عبادت قیامت تک, نبی کی تلاوت قیامت تک. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 162 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی, انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے آب حیات. اس میں وہ علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ کی حدیث شریف لے کر کے آئے, ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اپنی مبارک قبروں میں اور اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. تو نبی کی عبادت آج بھی جاری ہے حجرہ عائشہ میں. نبی کی عبادت قیامت تک, نبی کی تلاوت قیامت تک, نبی کی بصیرت قیامت تک, نبی کی نورانی صورت قیامت تک, نبی کی نورانی صورت قیامت بعد قیامت تک, نبی کی پاکیزہ سیرت قیامت بعد قیامت تک, جب نبی کی نبوت قیامت تک, جب نبی کی رسالت قیامت تک. تو بتاؤ رسول پاک کی یہ امت قیامت تک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ نبی زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کی صفات زندہ, نبی کے معجزات زندہ, نبی کے کمالات زندہ. تو رسول پاک کی ذات پر ایمان رکھنے والا ایک ایک صاحبان زندہ ہے. بنگال, مغربی بنگال, اللہ نے جسے بہت ساری خوبیوں سے نوازا, بڑی خصوصیات ہیں اس صوبہ بنگال میں. جس وقت ہمارے رفیق مکرم عزیزم محمد شاہد میاں سلمہ ابن جناب مولانا سید محمد ذاکر حسین صاحب مدظ العلی نے آج کے عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس کی پرخلوص محبت آمیز دعوت پیش فرمائی. کافی پہلے کی بات ہے. بہت سارے حضرات نے اس تاریخ کے لیے باقاعدہ ذکر فرمایا, مطالبہ کیا. چونکہ ماہ شعبان المعظم ہے, آپ جانتے ہیں پورے ملک میں تمام مدارس اسلامیہ میں, مدارس دینیہ میں دستار بندی کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ نہیں, یہ وعدہ ہو چکا ہے, وہ ہمارا آنے جانے کا انتظام کر چکے ہیں, ٹکٹس وغیرہ وہ بنوا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ایک مرتبہ پھر بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ بنگال میں حاضری ہو. ابھی کچھ دن پہلے آسنسول میری حاضری ہوئی, وہیں سے اڑیسہ گیا. میں عرض کر دوں آپ سے, صوبہ بنگال 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ. لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ. اس کا یہ ضلع پوروی مدناپور, میں عرض کر دوں آپ سے 4,300 اور تقریباً 76 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا آپ کا باقاعدہ یہ ضلع ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, مغربی بنگال جس کے پاس تقریباً 40,996 گاؤں ہیں. کہیے سبحان اللہ. صوبہ بنگال میں کتنے گاؤں؟ 40,996. اسی میں ایک یہ عظیم الشان گاؤں جہاں ماشاءاللہ امرسی, چھوٹی سین سے بڑی سین, بڑی سین, امرسی, 5 حروف کا لفظ. چھوٹی سین ہے, امرسی 5 حروف کا. اب ذرا غور فرمائیے, ہمارے یہاں علماء کرام تو ایک ایک چیز میں برکت تلاش کرتے ہیں, ایک ایک چیز میں بس ہو گئی بات. ایک ایک چیز برکت تلاش کرتے ہیں. اسلام لکھیے تو حروف 5, شریعت لکھیے تو حروف 5, اسلام لکھیے تو حروف 5, شریعت لکھیے تو حروف 5, تعلیم لکھیے تو حروف 5, صداقت لکھیے تو حروف 5, شرافت لکھیے تو حروف 5, مدرسہ لکھیے تو حروف 5, مدرسہ لکھیے تو حروف 5, اور امرسی لکھیے تو اس میں بھی حروف 5, اور ایک دن میں نمازیں بھی اللہ کی طرف سے 5 فرض. تو جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا. اس گاؤں میں ایک دن میں 30 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں. 6 پنجے 30, 6 مسجدیں اس گاؤں میں, جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا.
میں عرض کر دوں اور ایک مسجد سے ایک دن میں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، تو بتاؤ امرسی کی سرزمین میں کتنی مرتبہ اذانیں ہوئی؟ 30 اذانیں ہوتی ہیں، 30 اذانیں ہوتی ہیں، اور ایک اذان میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 مرتبہ نام لیا جا رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو ایک دن کی اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی خالی امرسی گاؤں کے اندر 18 مرتبہ نبی کا نام لے لیا جاتا ہے۔ تو نبی کا نام زندہ ہے، نبی کا کام زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے۔ ایک اذان میں اللہ پاک کا نام کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 11 مرتبہ۔ ایک مسجد سے 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی اذانوں میں 55 مرتبہ اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے، اور 55 کو باقاعدہ آپ 6 سے باقاعدہ ملٹی پلائی کر دیجئے، 55 کو 6 سے آپ گنا کر دیجئے، ضرب دے دیجئے، پتہ چل جائے گا خالی امرسی گاؤں کے اندر میرے خالق، میرے مالک، میرے رازق اللہ پاک کا نام کتنی مرتبہ لیا جا رہا ہے۔ تو جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے صوبہ بنگال جس کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں باقاعدہ صرف اسی صوبے سے شروع ہوئی۔ آج ہندوستان میں بہت سارے اردو اخبار نکل رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے، تاریخ سے کوئی تعلق رہا نہیں، اتہاس ہم پڑھتے نہیں، کتابوں سے ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، سارا دن موبائل پر، پوری رات موبائل پر لگے رہتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں، بوڑھے جوان پوری رات جوجھے رہتے ہیں موبائل کے پر۔ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری رات جاگنا، سارا دن سونا، نہ وقت پر بچہ مدرسہ جائے، نہ وقت پر بچہ مکتب جائے، نہ وقت پر کوئی بندہ مسجد نماز پڑھنے جائے، نہ وقت پر کوئی بچہ اسکول پہنچ رہا ہے، نہ وقت پر کوئی بچہ کالج پہنچ رہا ہے، نہ آفیشل مین وقت پر اپنے آفس پہنچ پا رہے ہیں، نہ دکاندار وقت پر دکان کھول پا رہا ہے، نہ کوئی بھی شخص ذمہ دار آدمی وقت پر اپنا کوئی کام انجام نہیں دے پا رہا ہے۔ مارٹن کوپر نے موبائل بنایا 3 اپریل 1973 میں۔ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ دیں موبائل کی خاطر؟ پیدا کرنے والی ماں جس کے قدموں کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا۔ اے جابر جا کے اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، بے شک تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ موبائل میں ایسے مشغول ہیں کہ آج بیٹا ماں کو وقت نہیں دے پا رہا، موبائل میں اتنے مصروف ہیں، جو خاتون ہمارے نکاح میں ہے، ہماری شریک حیات ہے، ہماری بیوی ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موبائل کے ڈرامے میں اتنے زیادہ ہم مشغول ہیں۔ اسکول میں بچوں کی 15 ہزار فیسیں ہم دے رہے ہیں، ٹیوٹر آتا ہے، ٹیوشن پڑھا کے جاتا ہے، اس کی فیس نکال رہے ہیں، مگر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے بیچ میں وقت نہیں گزار رہے ہیں۔ اے بیٹے آج تم کو کیا پڑھایا گیا؟ اے بچے آج اسکول میں تم کو کون سا سبق دیا گیا؟ اے میرے بچے آج مدرسے میں تم کو کیا پڑھایا گیا؟ اے میرے بچے آج مکتب میں تم کو کیا تعلیم دی گئی؟ موبائل میں اتنے مشغول ہیں۔ کب آیا موبائل؟ 1973 میں۔ ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ سب سے پہلے بنگال میں آیا، بنگال کی راجدھانی کلکتہ میں آیا۔ ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایک عالم دین ہے مولانا ابراہیم لندنی، لندن میں رہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے ولن بڑودا گجرات کا مشہور و معروف شہر، بہت بڑا شہر، تاریخی شہر، ایتہاسک نگر بڑودا، اسی کے قریب میں ولن ہے، وہاں ان کی رہائش گاہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ موبائل پہ سب سے پہلی مرتبہ ہیلو کس نے کہا تھا؟ موبائل پہ سب سے پہلی مرتبہ ہیلو کہنے والے کون؟ تو میں نے عرض کیا تھا 31 جولائی 1995 کو، 31 جولائی 1995 کو ویسٹ بنگال کے اس وقت کے چیف منسٹر، پشچمی بنگال کے اس وقت کے مکھ منتری جہانی مسٹر جیوتی بسو نے پہلی مرتبہ موبائل پر 1995 میں ہیلو کہا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے بہت ساری چیزوں کی شروعات بنگال میں ہوئی، پورے ہندوستان میں اخبار نکلتے ہیں، شہر لکھنؤ میں بہت سارے اردو اخبار، دہلی میں بہت سارے اردو اخبار، کانپور سے بہت سارے اردو اخبار، بامبے سے بہت سارے اردو اخبار، باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے بہت سارے شہروں سے اردو اخبار نکلتے ہیں۔ مگر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں اردو اخبار کہاں نکلا، تو آپ نام لیجئے گا باقاعدہ مغربی بنگال کا، اور مغربی بنگال کی راجدھانی کلکتہ کا نام لیجئے گا، کہیے سبحان اللہ۔ 1822 میں ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کے اتہاس میں سب سے پہلا اردو اخبار کلکتہ سے 1822 میں نکلا۔ اس اخبار کا نام تھا جامع جہانما۔ جامع جہانما، اس کے مالک تھے
منشی ہریہر دت رائے، منشی ہریہر دت رائے، آج مسلمان اردو میں اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. آج ایک مسلمان اردو میں باقاعدہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں لکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اردو صحافت کی تاریخ میں، اردو پترکاریتا کے اتہاس میں منشی ہریہر دت رائے کا نام باقاعدہ درج کرا دیا. سنہرے حرفوں میں ان کا نام درج ہے. اخبار بہت سارے نکلتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے بتائیے ہندی اخبارات بہت نکل رہے ہیں مگر سب سے پہلا ہندی اخبار کہاں نکلا تو نام لیجئے گا. مغربی بنگال کا، پشچمی بنگال کا، شہر کلکتہ کا سب سے پہلا ہندی اخبار 1828 میں ادند ماتنڈ کلکتہ سے نکلا. بنگالی بھاشا کے بہت سارے اخبارات، بنگالی لینگویج کے بہت سارے باقاعدہ نیوز پیپرز، بہت سارے اخبارات بنگلہ زبان میں شائع ہوتے ہیں. سب سے پہلا اخبار بنگالی گزٹ کب نکلا؟ 1780 میں پہلی مرتبہ. میٹرو پہلی مرتبہ ہندوستان میں چلی تو ویسٹ بنگال میں چلی، مغربی بنگال میں چلی، پشچمی بنگال میں چلی، شہر کلکتہ میں 1984 1985 میں. آلو کی سبزی سب کھاتے ہیں. سبزیوں میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی اگر کوئی سبزی، کوئی ترکاری، کوئی سبزی ہے تو آلو ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ سب سے پہلی مرتبہ آلو کی منڈی کہاں پر قائم ہوئی تھی، کتنے لوگ جواب دیں گے 1774 عیسوی میں. 1774 عیسوی میں کلکتہ میں پہلی مرتبہ آلو کی منڈی قائم کی گئی. میں عرض کر دوں آپ سے وہ راشٹریہ گان، وہ نیشنل سانگ ہمارا، وہ ہمارا باقاعدہ قومی ترانہ جسے ہم لوگ اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن گڑ من ادھینایک جے ہے. اس کے لکھنے والے کون؟ کلکتہ کی تو تھے ڈاکٹر ربندر ناتھ ٹیگور صاحب. انہوں نے 1912 میں لکھا. میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے ملک کا یہ راشٹریہ گان ہے، قومی ترانہ ہے. تو بہت ساری خصوصیات ہیں بنگال کی، ویسٹ بنگال کی. سب سے پہلی آج ہر شہر میں لائٹ ہے ماشاءاللہ، ہر ٹاؤن میں لائٹ ہے، ہر قصبے میں لائٹ ہے، ہر گاؤں میں لائٹ پہنچ رہی ہے، ہر قریے میں لائٹ ہے. گلی گلی کوچے کوچے میں یہ بلب چمک رہے ہیں، ٹیوب لائٹ چمک رہی ہیں، سی ایف ایل چمک رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اور یہ تمام روشنیاں چمک رہی ہیں. بتائیے ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ کہاں آئی، بتی کہاں آئی، بجلی کہاں آئی؟ نام لیجئے گا آپ شہر کلکتہ کا. میں عرض کر دوں 1879 میں شہر کلکتہ پہلی مرتبہ جگمگ جگمگ کر اٹھا جب پہلی مرتبہ وہاں پر لائٹ آئی. جب اتہاس نہیں پڑھیں گے ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ جبکہ اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی تھی. 1500 سال پہلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتاب عطا فرمائی. کتاب سے ہی تعلق ختم ہو گیا. جس قوم کو اللہ نے 1500 سال پہلے کتاب عطا فرمائی ہو اس کا تعلق کتاب سے ختم ہو جائے، اس کا رشتہ کتاب سے ختم ہو جائے، بتاؤ علم کہاں باقی رہے گا؟ علم کہاں باقی رہے گا؟ پہلی انگریزی کتاب کب آئی؟ 550 سال پہلے. 550 سال پہلے کس نے چھاپی، کس نے شائع کی؟ ولیم کیکسٹن. ولیم کیکسٹن. کتاب کا کیا نام تھا؟ ہسٹری آف ٹرائے. پہلی مرتبہ یہ انگریزی کتاب 550 سال پہلے یعنی 1473 سن بتائی دے رہا ہوں، 1473 میں پہلی مرتبہ یہ پبلش ہوئی. 550 سال پہلے. قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے. تو قرآن والے آپ ہیں، کہیے سبحان اللہ. قرآن والے آپ ہیں، قرآن والے آپ ہیں. بیان جب قرآن آپ کے پاس ہے تو بیان بھی آپ کے پاس ہے، اور جب بیان آپ کے پاس ہے تو زبان آپ کے پاس ہے. قرآن والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں. سبحان اللہ. چاہے قرآن میں کہہ دیجئے قرآن والے آپ ہیں، بیان والے آپ ہیں، زبان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، اعلان والے آپ ہیں، اپنی انفرادی پہچان والے آپ ہیں، انفرادی پہچان والے آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام والے آپ ہیں. قرآن سے ہو، قرآن میں ہو غوطہ زنائے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. میں عرض کر دوں آپ سے، ہمیں چاہیے ہم کتاب کے بارے معلومات کریں، کتاب کے بارے معلومات پیش کریں دنیا والوں کے سامنے. اللہ کی ذات کی قسم 1500 سال پہلے قرآن مجید نے جو معلومات کا ذخیرہ عطا کیا ہے باقاعدہ اپنے ماننے والوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو، آج بھی سائنس اتنی شباب پر پہنچنے کے باوجود، اتنی ترقی کرنے کے باوجود، سائنس اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے ترقی کے معاملے میں، رائزنگ کے معاملے میں، وکاس کے معاملے میں. اس کے باوجود قرآن نے جو سوالات آپ کے اوپر باقاعدہ رکھے، جو قرآن نے باقاعدہ علم کا ذخیرہ پیش کیا، اگر وہی سوالات آج کے آپ امریکہ، آسٹریلیا اور جرمنی کے وگیانوں سے، سائنسدانوں سے سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ تم کو اس آسمان کے اوپر دوسرا آسمان نظر آتا ہے، تمام ویگیانک، تمام سائنسداں،
تمام سائنٹسٹ یہی کہیں گے نہیں نہیں there is no any sky, there is no any sky, کوئی اور آسمان نہیں ہے اس آسمان کے علاوہ، کوئی اور آسمان نہیں ہے. تو آپ سینہ تان کے کہیے کہ 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب ذوالجلال ہے جس نے طبق در طبق 7 آسمان پیدا فرمائے. وہ یہی تو کہے گا. نو آئی ایم سینگ، میں دیکھ رہا ہوں، آئی ایم واچنگ، میں دیکھ رہا ہوں، there is no any sky، اس کے علاوہ کوئی اور آسمان نہیں ہے. آپ کہیے میرے قرآن نے بتایا 1500 سال پہلے بتایا 7 آسمان ہیں. اچھا زمین بتائیے how many earths tell me now، زمین کتنی بتائیے. وہ یہی تو کہے گا ایک ہی زمین ہے. سائنسدانوں کے پاس کسی دوسری زمین کا علم ہے، سائنسدانوں کے پاس کسی دوسری زمین کا حوالہ ہے، سائنسدانوں کی نظریں وہاں پر پہنچ پائیں، سائنسدانوں کی وگیان، سائنسدانوں کی سائنس وہاں پر پہنچ پائی، مگر اللہ کے قرآن نے آپ کو 1500 سال پہلے بتا دیا. وَمِثْلَهُنَّ، جس طرح آسمان 7 ہیں، طبق در طبق، طبق در طبق، پیاز کے اوپر چھلکا، چھلکے کے اوپر چھلکا، چھلکے پر چھلکا، ایسے ہی باقاعدہ طبق در طبق آسمان ہیں، ویسے ہی آسمانوں کی طرح اللہ نے طبق در طبق 7 زمینیں پیدا فرمائی. یہ قرآن ہے، ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں نہیں معلوم ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن کہاں ہے، ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہندوستان میں سب سے بھاری قرآن کہاں کا ہے. ہم نہیں جانتے ہندوستان میں سب سے چھوٹا، سائز کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن کہاں ہے. پڑھتے نہیں، کتابوں سے تعلق نہیں، کتابوں سے کوئی رشتہ نہیں. کتاب خریدنا بند، کتاب پڑھنا بند، کتاب کو دیکھنا بند، کتاب کو سمجھنا بند، کتاب والوں کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا. وہی تباہی، فضولیات، لغویات، موبائل پہ ڈرامے، پکچریں، گانے، مشاعرے، فضول کی باتیں، نہ پڑوسی کے حقوق کا خیال، نہ اپنی بیوی کا خیال، جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جبل رحمت کی بلندی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ خبردار خبردار اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم نے ان کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے. قاضی نکاح پڑھاتے وقت قرآن شریف کی آیتیں سناتے کہ نہیں سناتے؟ تمہاری بیوی تمہاری محبوبہ ہے، تمہارا نکاح ہوا، جیسی نکاح ہوا فوراً اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہاری معشوقہ بنا دیا. عشق بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا، بغیر نکاح کے کسی کو دیکھنا حرام. ہماری مائیں بہنوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی نظریں جا نہیں سکتی کسی غیر محرم مرد کے اوپر، کسی اجنبی مرد کے اوپر، نوجوان پر. ایسے ہی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کوئی نوجوان کسی کی بیٹی کو نہ تاکے، کسی کی بہو کو نہ دیکھے، اور کسی جوان عورت کو نہ دیکھے، نہ بوڑھی عورت کو دیکھے. آج بھی کتب فتاوا میں مسائل شرعیہ کی کتاب و مسئلہ لکھا ہوا ہے. 20 سال کا جوان 80 سال کی بوڑھی عورت کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتا. کہیے سبحان اللہ. 20 سال کا جوان 80 سال کی عورت 80 سال کی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہیں تو غیر محرم، ہیں تو غیر محرم، آج بھی نہیں جا سکتا. میں عرض کر دوں آپ سے لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت اس مرد پر جو انجان اجنبی عورت کو دیکھے، لعنت ہے اس عورت پر جو انجان اجنبی مردوں کو دیکھیں. میں عرض کروں آپ سے ہمارے آقا نے پڑوسی کے حقوق بتائے اور صاف طور پر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. کون نہیں جائے گا؟ من لا يأمن جاره بوائقه، جس کے شر سے، جس کی شرارت سے، جس کی تیز تراری سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج ہم پڑوسی کو دباتے ہیں، آج پڑوسی کو ہم باقاعدہ خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاروں طرف گاتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی صاحب میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، ہمارا پڑوسی ہم سے بات نہیں کر سکتا، میرا پڑوسی ہم سے اتنا زیادہ خوف زدہ رہتا ہے کہ ہمارے سامنے باقاعدہ زبان نہیں کھول سکتا. یہ تعریف کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ رنج کی بات ہے. آقا نے فرمایا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، چاہے نمازی ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے قاری ہو. میں عرض کر دوں آپ سے آج 6 مہینے ہو جاتے ہیں پڑوسی کو سلام نہیں کرتے. پڑوسی کے بچوں نے عید کیسے منائی؟ اپنی بیوی کو ہم نے 3000 روپے کا جوڑا خریدوا دیا عید کے موقع پر. اپنے بچے کو ہم نے عید کے موقع پر 2000 روپے کی جینس کی پینٹ دلا دی. اپنے بچے کو باقاعدہ 20000 روپے کا موبائل دلا دیا. پڑوس میں یتیم کا بچہ ہے، بیوہ کا بچہ ہے، ایک طلاق شدہ بیچاری بیوہ عورت رہتی ہے، ایک بیوہ عورت ہے یا طلاق شدہ ہے، اس کے بچے کو ہم نے 500 روپے کا کرتا پاجامہ نہیں پہنایا کہ وہ بھی باقاعدہ نئے کپڑے پہ عید الفطر کی نماز ادا کر دے.
کہاں تعلق ہے ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے، تعلیمات مقدسہ سے؟ یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، ہماری اصلاح ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، اصلاح معاشرہ ہو۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری سمجھتے ہیں نا، ایک کی بات دوسرے کو بتا دینا۔ حافظ صاحب ہم کو کوئی بات بتائیں، ہماری داڑھی دیکھ کے، ہماری پگڑی دیکھ کے، صافہ دیکھ کے حاجی صاحب ہمیں کچھ بتائیں، اور ہم حاجی صاحب گھر پہنچنے بھی نہیں پائیں گے، اور موبائل کے ذریعے سے ہم پورے گاؤں میں آپ کی بات مشہور کر دیں گے۔ انہوں نے ہم پر یقین کیا، اعتماد کیا، اپنی بہو کی کچھ بات بتائی، اپنے بیٹے کی کوئی بات بتائی، جو بات ابھی تک 100 پردوں میں چھپی تھی، جس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا اور کندھے پہ بیٹھے فرشتوں کو تھا، جیسے ہی انہوں نے کفیل اشرف کو بات بتائی اور ہم نے فوراً وہ بات پھیلا دی، ہم نے فوراً وہ بات آئینہ کر دی۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ الا الحاج، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں اگر چغل خوری کرنے والا حاجی ہوگا تو جنت چلا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ چغل خوری کرنے والا 5 وقت کا نمازی ہوگا تو جنت چلا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ چغل خوری کرنے والا اگر زکوٰۃ دے گا غریبوں کو تو جنت میں وہ باقاعدہ وہ جنت چلا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ نماز پڑھنے والا، چغل خوری کرنے والا نماز پڑھنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی حاجی ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی عبادت گزار ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی باقاعدہ قاضی ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی عبادت گزار ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی تلاوت کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا کوئی کار خیر کرنے والا ہو، آقا نے ڈائریکٹ فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں جائے گا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا چغل خور، اعمال کو شامل نہیں فرمایا کہ نماز کی بنیاد پہ چغل خوری معاف ہو جائے گی، روزے کی بنیاد پہ چغل خوری معاف ہو جائے گی، تکبیر اولیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو چغل خوری معاف ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا۔ ڈائریکٹ فرمایا کیا؟ کلمہ نفی پہلے لائے، لا، نبی نے پہلے فرمایا لا، لا مطلق لفظ آئے، جیسے کلمہ طیب میں کیا ہے؟ لا۔ کلمہ طیب میں کتنے حروف ہیں؟ پڑھتے ہیں نہیں، موبائل کے کلپ دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں علم آ گیا، علم آ گیا۔ کیا آ گیا علم؟ موبائل کے ذریعے سے کیا بتایا جاتا ہے؟ ایک شخص نے موبائل پہ کلپ ڈالا، ان صاحب نے مجھ کو بھیجا اور لکھا اس میں کہ اذان میں 1760 کلمات ہوتے ہیں، اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس شخص نے کبھی اذان نہیں سنی کیا؟ اس شخص نے کبھی اذان کے حروف نہیں گنے؟ اگر اس کو حروف بتانا تھا تو ایک مرتبہ باقاعدہ وہ اذان کے حروف گن لیتا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتا کہ اذان میں اتنے حروف ہوتے ہیں، اور اس نے بغیر گنے بغیر شمار کیے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈال دیا، اور نہ صرف ڈالا، اپنے تمام دوستوں کو ڈالا۔ اور اس سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا کہ دوسرے لوگوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات حاصل کیے، علماء کرام سے پوچھے بغیر دوسرے لوگوں کو فارورڈ کر دیا۔ یہ سمجھیے اس سے بڑا ظلم ہوا، یہ اس سے بڑا گناہ ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آواز لگائی، ہم نے آپ کو بتایا دین کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کی بات نہیں ہے، قبر و حشر میں سوال نہیں ہوگا، نہ میدان محشر میں سوال ہوگا۔ بنگال کا رقبہ پوچھا جائے گا آپ سے، مغربی بنگال کے گاؤں پوچھے جائیں گے آپ سے؟ نہیں پوچھے جائیں گے، مگر شریعت نے حکم دیا اے کثیر اشرف، جو بات کہو کتاب کی روشنی میں کہو، اتہاس کے پرکاش میں کہو، ریفرنس سے کہو، ایویڈنس کے ساتھ کہو، دلیل کے ساتھ کہو۔ ہمارے علماء دیوبند نے ہم پر اعتماد کیا، ہمیں مورخ اسلام کا تحریری اعزاز ایسی پیش کیا گیا۔ مورخ اسلام کا تحریری اعزاز جو آپ اشتہار میں دیکھتے ہیں میرے نام سے پہلے، یا بیان ہم سنتے ہیں مورخ اسلام، آگے خاکسار کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء اسلام نے، ہمارے علماء دین نے ہم پر اعتماد کیا۔ مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم، دعا فرمائیے اللہ ان کو مزید صحت و شفا نصیب فرمائے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمیم صاحب، جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، قائد ملت صدر جمہوریت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، یہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ مذاکرہ ہو، کنورسیشن میٹنگ ہو، علمی مباحثہ ہو، تاریخ کا کوئی سوال ہو، تفسیر قرآن کا کوئی سوال ہو، وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں۔ آپ ہم سے پوچھیں حضرت یہ بتائیے سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف ہیں، تو ہم ایسی بتا دیں گے، ایسی بتا دیں گے۔ اور اگر بتا دیا تو آپ نے تو یقین کر لیا میدان محشر میں کیا حشر ہوگا ہمارے ساتھ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اے کفیل اشرف، تم نے اللہ کا قرآن کیوں نہ اٹھایا؟
سورہ فاتحہ شریف کا باقاعدہ تم نے مطالعہ، سورہ فاتحہ شریف کے حروف کو گنا کیوں نہیں؟ میرے ایک بندے نے تم سے پوچھا سورہ فاتحہ شریف میں الحمد للہ العالمین ولا الضالین تک کے حروف کتنے اس نے پوچھے تھے اور تم نے ایسے بتا دیا تھا۔ غزل کی کوئی بات ہے کیا؟ سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، یہ ہمارے گنے ہوئے ہیں، شمار کیے ہوئے ہیں، کسی اخبار کی نقل نہیں، یہ کتاب کی نقل نہیں ہوتی، اس میں ڈائریکٹ کتاب سے رابطہ ہوتا ہے۔ کسی کتاب میں کسی نے نقل کیا، اس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ممبر اسلام میں بیٹھ کر ڈائریکٹ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق کتاب سے ہو تب جواب دینے کا حکم آیا ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں سورہ فلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں کتنے حروف ہیں؟ تو میں کہوں گا 71۔ آپ ہم سے پوچھیں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پوری سورت میں کتنے حروف ہیں؟ میں کہوں گا 80۔ آپ ہم سے پوچھیں سورۃ الاخلاص شریف میں قل هو اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ باقاعدہ 47 حروف ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیے گا، میں صورتیں بتاتا جاؤں گا۔ پھر سورہ کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ 42 حروف ہیں۔ سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری سورت میں کتنے حروف ہیں؟ 68 حروف۔ سورہ یاسین شریف میں آیتیں کتنی؟ سورہ یاسین شریف میں آیتیں کتنی؟ سورہ یاسین شریف میں آیتیں کتنی؟ 83۔ سورہ ملک شریف میں آیتیں کتنی؟ 30۔ سورہ مزمل شریف میں آیتیں کتنی؟ 20۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں؟ 286۔ یہ سب ایسی کہہ دیا جائے گا؟ ہمارے اکابر کا کیا یقین بنے گا؟ ہم نے آپ کو بتایا 40,996 گاؤں ہیں، یہ ایسی کہہ دیں گے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا ملک ہندوستان کے اندر باقاعدہ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا یہ ہندوستان۔ ہندوستان میں باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں صوبہ بنگال میں 40,996 گاؤں ہیں، یہ ایسی بتا دیا، ایسی کہہ دیا۔ آپ نہیں پکڑ پائیں گے، کوئی اور نہیں پکڑ پائے گا۔ کندھے پہ بیٹھے فرشتے تو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کل وہاں سوال کر لے گا تم نے میرے بندوں کی کم علمی کا کیوں فائدہ اٹھایا؟ آج قرآن مجید چھوٹا ہوا ہم سے، قرآن شریف دور ہو گیا ہم سے۔ ہماری مائیں بہنیں رمضان شریف سے پہلے رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ماشاءاللہ 5 پارے پڑھ لیتی ہیں، روزے کی حالت میں سحری کا بھی انتظام کر رہی ہیں، رات کے 2 بجے سے سحری پکانا شروع کر دیتی ہیں، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، نندوں کے لیے، شادی شدہ بہنیں ساس سسر کے لیے پرہیزی پکا رہی ہیں، شوہر کے لیے بھی، اور روزے کی حالت میں جھاڑو برتن بھی کر رہی ہیں، بچے کو نہلا دھلا بھی رہی ہیں روزے کی حالت میں، اور پھر 2 بجے دوپہر سے افطاری کا انتظام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی حالت میں اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت، اتنا کام ہونے کے باوجود بھی باقاعدہ وہ روزے کی حالت میں 5 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ ان دنوں ابھی روزہ نہیں شروع ہوا، اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے بھرا ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی رحمتیں و برکتیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ عبادتیں نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ ان دنوں ہماری مائیں بہنیں کیا روزہ رکھ رہی ہیں رمضان شریف کی طرح؟ نہیں، پوچھئے 1 پارہ پڑھ رہی ہیں، 1 پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کے قرآن مجید کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل ہر وقت ہمارے دل سے لگا رہتا ہے، سوتے موبائل، سو کے جیسی اٹھے سب سے پہلے اگر دیکھیں گے تو موبائل پہ کسی کا واٹس ایپ تو نہیں آیا، فیس بک پہ کوئی میسج، کوئی نیا ویڈیو تو نہیں آیا۔ یہ دیکھیے کیسا تعلق ہے اس کا، یہ ضرورت کے طور پر ہے۔ کاروبار کیجئے موبائل سے، جی کے بڑھائیے، جنرل نالج بڑھائیے، جانکاری بڑھائیے، معلومات بڑھائیے، کسی کی بچی کا رشتہ لگوا دیجئے موبائل کے ذریعے سے، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دلوا دیجئے موبائل کے ذریعے سے، کسی کا انتقال ہو جائے موبائل کے ذریعے سے اس کے انتقال کی خبر عام کر دیجئے، نماز جنازہ کا وقت بتا دیجئے، کوئی بیمار ہے تو موبائل کے ذریعے سے دعا کروا دیجئے، صحت کی دعا کروا دیجئے۔ یہ استعمال ہے موبائل۔ مفتی کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، موبائل کے ذریعے مفتی صاحب سے رابطہ قائم کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھ لیجئے۔ موبائل پہ لکھا ہوا فتویٰ اس پہ عمل نہ کیجئے گا، جب تک مفتی سے پوچھ لیجئے گا۔ ہر شخص کی حالت الگ ہوتی ہے، ہر شخص کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے مفتی فتویٰ لکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتاب والا بنایا تھا، تو ہم کو تو کتاب کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے کتاب کی باتیں چھوڑ دی، ہم نفرت کی بات کرنے لگے، اختلاف کی بات کرنے لگے۔
اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ الجھو۔ اقبال نے کیا کہا؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارے نبی نے محبت کا پیغام دیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہمارے نبی نے محبت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے انسانیت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے شرافت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے شرافت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے چاہت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے الفت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے اتفاق کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے بھائی چارے کا باقاعدہ پیغام دیا، ہمارے نبی نے اپنے پن کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے قربت کا پیغام دیا، ہمارے نبی نے ایک دوسرے کی خدمت کا پیغام دیا۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا لیس منا، وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میری امت کی خبرگیری نہ کرے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام معراج شریف میں پچھلا مہینہ رمضان شریف سے ابھی پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ گزرا، رجب المرجب کا مہینہ پچھلا ہی مہینہ تو تھا، معراج شریف کا مہینہ۔ پوچھے نوجوان سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں کب تشریف لے گئے؟ انگریزی مہینہ کون سا تھا؟ پوچھئے ایک مسلمان سے، رمضان شریف آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سب سے پہلی مرتبہ رمضان کا مہینہ کون سے انگریزی مہینے میں پڑا تھا؟ سوال سمجھ آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں پہلا رمضان کا مہینہ کون سے انگریزی مہینے میں پڑا؟ اس بار مارچ میں پڑے گا نا انشاءاللہ، 29 کے حساب سے انشاءاللہ 11 کو چاند اگر ہو گیا تو آپ تراویح پڑھیں گے، 29 کے اعتبار سے چاند نہیں ہوا 12 کو تراویح پڑھیں گے، تیاری رکھیے گا 29 کو۔ ہمارے حفاظ قرآن رات کے 3 بجے اٹھ کے قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، تراویح میں قرآن شریف سنانا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں پہلا رمضان کون سے مہینے میں پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کب پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے آپ سے، امریکہ کا کوئی اسکالر، جرمنی کا کوئی پروفیسر، آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر یا انگلینڈ کا کوئی ماسٹر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کب پڑھی؟ کیا تیاری میرے پاس؟ علم کی بنیاد پہ کیا جواب دیں گے؟ اور وہ آپ کی ٹوپی دیکھ کر You have good wearing the cap، بہت اچھی ٹوپی ہے، You have good beard، بہت اچھی داڑھی ہے، You are looking a Muslim at first، You are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، peace be upon him۔ آپ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام لگ رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھی ٹوپی ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بار جمعے کی نماز پڑھائی ہے مدینہ منورہ میں؟ کب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا قبلہ بنایا؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر علم ہوگا تو ہم فوراً جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کے گاؤں میں اسی شعبان میں جلسہ ہو رہا ہے جس شعبان میں اللہ نے خانہ کعبہ کو باقاعدہ قبلہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں 15 شعبان المعظم انگریزی تاریخ 11 جنوری، انگریزی سن 624 عیسوی، دن منگل کا نماز کون سی؟ نماز ظہر، اور نماز ظہر میں رکعت 4 ہوتی ہیں۔ کس رکعت میں اللہ نے خانہ کعبہ کو باقاعدہ بدلنے کا حکم دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا؟ نماز ظہر کی 4تھی رکعت میں اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ اپنا چہرہ انور گھما لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اس مہینے میں جلسہ آپ کر رہے ہیں جس مہینے خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ نے کون سے مہینے بنایا؟ شعبان المعظم کے مہینے، اسی مہینے جو چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک اور 2-3 باتیں اور بھی پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نکاح بھی فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح شعبان المعظم میں کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور شادی کی شعبان کے مہینے میں، سیدہ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ سے۔ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو شعبان کے مہینے میں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال بھی ہوا تھا،
سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، کیا نام؟ سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا شعبان المعظم کے مہینے میں۔ رمضان شریف تشریف لا رہے ہیں، آپ تمامی حضرات روزے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیے، روزے کا اہتمام کیجیے، تراویح کے لیے فوراً اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ کوئی مشغولیت نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، سال کے 324 دن آپ نے بہت دوڑ بھاگ کی، کاروبار کیا، دکان پہ بیٹھے باقاعدہ محنت کی، مشقت کی اور خوب دوڑ بھاگ کر لی۔ 324 دن کے بعد رمضان شریف آ جاتا ہے، 324 دن یا 325 دن کے بعد چاند ہوتا ہے رمضان شریف کا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا میں خاص اہتمام فرماتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید سے قریب ہو جائیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ادنا حق یہ ہے، سب سے کمتر حق یہ ہے قرآن کا، سب سے چھوٹا حق یہ ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا جائے۔ کیا ہم نے پڑھا؟ ایک قرآن شریف نہیں پڑھا، ایک قرآن شریف نہیں پڑھا۔ وہ قرآن مجید کے جس کو نازل کرنے کے لیے جبریل امین تشریف لاتے تھے، وہ قرآن مجید کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ قرآن مجید جس کے بے شمار حافظ قرآن اللہ نے پیدا فرما دیا، اس قرآن مجید میں نے عرض کیا ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن شریف کہاں رکھا ہے؟ راجستھان میں۔ ابھی جب میں راجستھان پچھلے سال گیا تھا ختم بخاری شریف کے جلسے میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن، سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں، ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن شریف صوبہ راجستھان میں، راجستھان کا ضلع ٹونک کے اندر، ٹونک میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں، عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن شریف رکھا ہے۔ 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا قرآن شریف رکھا ہے ٹونک ضلع کے اندر عربی فارسی انسٹیٹیوٹ کے اندر۔ ہندوستان کا سب سے چھوٹا قرآن شریف پیمائش کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن شریف کہاں رکھا ہے؟ سبحان اللہ کہیے تو بتاؤں۔ ہندوستان کا سب سے چھوٹا قرآن شریف کم سے کم جگہ میں پورا قرآن لکھنے کا کارنامہ انجام دیا اللہ کے اس نیک خوش نصیب بندے نے، اللہ کے اس محبوب بندے نے، خوشبخت عبادت گزار بندے نے۔ سب سے کم 5 سینٹی میٹر لمبا، کہیے سبحان اللہ، 5 سینٹی میٹر یعنی 1 انگل، 1 انچ لمبا، 1 انچ لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 5 سینٹی میٹر لمبا یعنی 1 انچ لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن شریف رکھا ہوا ہے مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر۔ بتاؤ کیسے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوگا 1.5 سینٹی میٹر چوڑا؟ آپ کیسے ورق پلٹیں گے اس قرآن شریف کا؟ پکڑ میں بھی آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ ہندوستان میں ایک ایسے کاتب قرآن ہوئے، قرآن لکھنے والے کو کاتب بولتے ہیں، کاتب قرآن۔ ان کا قلم اتنا باریک تھا، ان کی لکھاوٹ اتنی باریک تھی، ہندی میں بولتے ہیں لیپی، وہ لکھنے کا اسٹائل آف رائٹنگ، لکھنے کا انداز اتنا باریک تھا۔ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں کاتب قرآن تھے، نام تھا ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے چاول کے دانے پر، سبحان اللہ کہیے تو سورت کا نام بتاؤ، چاول کے دانے پر ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ نے چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی، کہیے سبحان اللہ۔ چاول کے دانے پر قل اللہ شریف، ابھی آپ نے حروف سنے، کتنے حروف ہیں؟ 47۔ آپ چاول کے دانے پہ خالی 2 حرف لکھ کے دکھائیے، قاف لام پیش قل، پوری آیت نہ لکھیے، پوری سورت نہ لکھیے، قل اللہ احد نہ لکھیے، آپ صرف چاول کے دانے پر قل لکھ کے دکھائیے۔ کیسے پکڑیں گے؟ پکڑ کے دکھائیے کیسے پکڑیں گے لکھنے کے لیے چاول کے دانے پر۔ کتنے بڑے وہ باقاعدہ ہنرور انسان تھے۔ میں عرض کر دوں، اور دنیا کا سب سے بھاری قرآن، دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس میں، روس کے شہر قازان میں، روس کے شہر قازان، جیسے ہمارا ملک ہندوستان، ملک ہندوستان کا باقاعدہ مشہور و معروف شہر مان لیجئے کھڑگپور، یہ مان لیجئے، ایسی روس ایک ملک، اس کا شہر قازان۔ قازان میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے قل شریف۔ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بھاری قرآن شریف رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ کہیے تو وزن بتاؤں۔ دنیا کا سب سے بھاری قرآن شریف روس کے شہر قازان میں، قازان کی قل شریف مسجد میں رکھا ہوا، اس کا وزن ہے 800 کلو گرام وزن،
800 تو قرآن بے مثال، قرآن کی زبان بے مثال، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، معراج شریف کی رات میں ہمارے نبی نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب شان رسول میں سبحان اللہ کہیے گا، اور جب تک سبحان اللہ سارے لوگ نہیں کہیں گے ہم موضوع بدلیں گے نہیں، یہی موضوع چلے گا، ہمارے نبی ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور کہہ دیجئے شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ جناب حضرت علامہ مولانا قبیل اشرف صاحب، پیچھے والوں نے جس طرح سے بلند آواز سے کہنا تھا یہ کہا نہیں، اس لیے میں پھر اور آگے بڑھ رہا ہوں باقاعدہ۔ محسن انسانیت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، سید الابرار، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار، ایسے نہیں رکیں گے سبحان اللہ کہیے تب میں رکوں گا، حضور سید الابرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی، خاتم النبیین ہمارے نبی، امام المتقین ہمارے نبی۔ نعرہ رسالت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا قبیل اشرف لکھنوی صاحب۔ تو امام المتقین ہمارے نبی، خالق کائنات کون؟ رب ذوالجلال، کامل الذات کون؟ کہیے اللہ، بآواز بلند اب اللہ کہیے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے نبی ہمارے نبی، اللہ کی شان میں چند کلمات پھر مجھے اجازت بھی دے دیجیے گا، ابھی کھانا باقی ہے، میں عرض کر دوں آپ سے۔ خالق کائنات کون؟ کہیے اللہ۔ کامل الذات کون؟ محمود الصفات کون؟ اب جب میں رکوں تب کہیے گا اللہ۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔ علی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پاک علی بتایا کہ نہیں بتایا؟ وہو العلی العظیم، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ۔ یہ آپ کے گاؤں میں
خالص اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ کہہ دیجئے۔ رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ زمین نہیں تھی، اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ بتائیے۔ آسمان نہیں تھا مگر اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جہان نہیں تھا مگر اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور جب میں پوچھوں آپ سے کون، تو کہیے گا اللہ۔ ہم ایسا جملہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں کون ہم کہیں گے تو اللہ کہیے گا اللہ۔ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے، نشی مانے بیٹھنا، نشی سے پہلے، نشان سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغاں سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے کون؟ پیچھے والے بولے نہیں۔ بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، بحر سے پہلے، نہر سے پہلے، بحر سے پہلے، نہر سے پہلے، اگر سے پہلے، مگر سے پہلے، ڈگر سے پہلے، شہر سے پہلے، شہر سے پہلے، شہر سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، ضیا سے پہلے، لقا سے پہلے، ضیا سے پہلے، لقا سے پہلے، دعا سے پہلے، شفا سے پہلے، دعا سے پہلے، شفا سے پہلے، چمن سے پہلے، سمن سے پہلے، چمن سے پہلے، سمن سے پہلے، دمن سے پہلے، یمن سے پہلے کون؟ 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ 1 ارب 10 کروڑ بکریاں ہیں دنیا میں، 1 ارب 10 کروڑ بکریاں ہیں دنیا میں، 1 ارب 10 کروڑ کم و بیش، 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ 25 ارب مرغے اور مرغیاں ہیں اللہ کی زمین پر، 25 ارب، اس میں 6 ارب مرغیاں، 19 ارب مرغے، 25 ارب مرغے اور مرغیوں کو دانا دینے والا کون؟ ہوا میں، فضا میں، ہوا میں، فضا میں اڑنے والے، ہوا میں، فضا میں اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ 27 کروڑ کووں کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ 42 کروڑ کبوتروں کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ تو اللہ ہمیشہ سے اللہ ہمیشہ رہے گا۔ میں عرض کروں آپ سے، اس لیے آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی پر ایمان ہے، ہی پر، یعنی تیری بھی، ان کی بھی نہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ رمضان شریف میں تراویح پڑھائی جائے، حافظ صاحب کو صاف کہہ دیجئے اللہ کے واسطے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، برق رفتاری سے قرآن نہ پڑھا جائے، تیز رفتاری سے قرآن شریف نہ پڑھا جائے۔ عرش معلیٰ سے قرآن چلا تو اس رفتار میں نہیں چلا۔ جبریل امین نے جب قرآن مجید بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تو اس رفتار سے نہیں پڑھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس رفتار سے قرآن شریف پڑھا جس طرح آج ہمارا حافظ رفتار کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ فتاوی شامی فتوے کی بڑی معتبر، بڑی مستند کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں 20ویں صدی کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہوگا جس نے فتاوی شامی کو سامنے رکھ کے فتویٰ نہ لکھا ہو۔ اس میں لکھا ہے اگر صحیح قرآن پڑھنے والا حافظ نہ ہو، قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والا ہو، قرآن مجید کا ادب کرتے ہوئے قرآن شریف نہ پڑھے، تو مسجد میں قرآن مجید کا دور نہ کرایا جائے تراویح میں، پورے مہینے علم ترا کیف پڑھی جائے، پورے مہینے علم ترا کیف پڑھی جائے، قرآن مجید پھر تراویح میں نہ سنا جائے اگر صحیح قرآن شریف پڑھنے والا حافظ نہ ملے۔ آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، صاف صاف انداز میں۔ کیا ہماری آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟
جس طرح آج ہم اور آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، جس رفتار کے ساتھ، کیا جبریل امین نے ایسے پڑھا ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا ہوگا؟ اگر ہم آپ سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، اگر آپ نہیں آئے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، اگر ناراض ہو جاؤں گا تو ہمارے آپ کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعوت آپ قبول کریں گے؟ یہ انداز آپ قبول کریں گے؟ تو اللہ کا کلام کیوں پڑھا جا رہا ہے اس طرح؟ عرش معلیٰ سے جس قرآن کو اللہ نے سینہ مصطفیٰ پر نازل فرمایا، فرشتوں کے سردار و امام کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا جس کے نزول کے لیے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو اللہ نے مکمل فرمایا، اس قرآن کے ساتھ یہ بے ادبی، یہ بے حرمتی، 5 پارے اپنی سہولت کے لیے، 3 پارے اپنی راحت اپنی آرام کے لیے، کاروبار کرنا اس لیے، بزنس کرنا اس لیے، دکان چلانی اس لیے، میں عرض کر دوں آپ سے بامبے والوں سے زیادہ کوئی کاروباری ہوگا؟ دیکھیے ہر مقام پر 1 پارا، 1.25 پارا، تو ہر جگہ 1.25 پارا۔ یہ اسی لیے تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جلدی سے 5 دن میں قرآن شریف سن لیں، چھٹی رات میں، چھٹی شب میں قرآن شریف مکمل ہو جائے، 10ویں شب میں قرآن شریف مکمل ہو جائے۔ 3 پارے میں ہم نے باقاعدہ شرکت کی اور 10ویں شب میں قرآن شریف مکمل ہو گیا۔ اب ہم آزاد ہیں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، بے شک بزنس کر لیجئے، کمائی کیجئے، بے شک کیجئے، عبادت کی بھی کمائی کیجئے، مالی اور معاشی کمائی بھی کیجئے، لیکن پورا سال ہمارے پاس کمائی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان مبارک جو عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ رمضان تو تلاوت کا مہینہ ہے، ایک دن میں وہ 1 پارہ پڑھتے تھے تراویح میں، اس پارے کو 30 مرتبہ دہراتے تھے روزے کی حالت میں۔ بتاؤ ایک دن میں قرآن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 1 پارہ جو تراویح میں سنانا ہوتا تھا وہ روزے کی حالت میں اس کو 30 مرتبہ دہراتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ قرآن شریف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے مسلک حنفیہ پر دنیا میں 2.25 ارب حنفی مسلمان عمل کر رہے ہیں، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ روزے کی حالت میں قرآن شریف مکمل کیا، رات میں تہجد تک 1 قرآن شریف مکمل کیا، اور 1 قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا۔ پورے رمضان شریف میں 61 بار اللہ کا قرآن مکمل کرتے تھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہ تاریخ ہے ہماری آپ کے قرآن مجید کے ساتھ، اس لیے آپ حضرات گھر میں تلاوت کا اہتمام کروائیے گا، بچیوں سے کام زیادہ نہ لیجیے، بیویوں پہ زیادہ بار نہ ڈالیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، خیر خواہی خدمت کا مہینہ، ایک دوسرے کی مدد کا مہینہ ہے۔ اپنے ماتحتوں کو، غلام تو ہے نہیں، غلام تو اس وقت ہے نہیں، ماتحت سے مراد جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، خادم خدام، ہماری دکان پر جو بیچارے آتے ہیں ملازمت، روزانہ دہاڑی پہ نفری پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کام کچھ ہلکا کر دیا جائے تاکہ وقت پہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ آدھا 1 پارہ اگر مسجد میں پڑھنا چاہیں تو ان کو اجازت دے، بھیا پارہ پڑھ کے آنا، آدھا پارہ پڑھ لینا، 1 پارہ پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، وہ کام ہم کر لیں گے، تمہارا کام ہم کر لیں گے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے گا، اس کے کام کو ہلکا کر دو۔ بہت زیادہ فرمائشیں نہ کرو رمضان شریف میں، یہ بھی بنا لیجئے، افطار میں یہ بھی بنا لیجئے، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے یہ بھی بنا لیجئے، پھلکیاں بھی ہوں، گلگلے بھی ہوں، اور باقاعدہ نمک پارے بھی ہوں، اور چنے بھی ہوں، اور دال بھی ہو، اور باقاعدہ طور پہ اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں آپ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکی بھی ہو، آلو کی ٹکی بھی ہو، اور بریڈ پکوڑا بھی ہو۔ ارے یہ سب نہ کیجئے، ان کو وقت دیجئے، روزے کی حالت میں وہ آپ کی افطاری کا انتظام کر رہی ہیں، ان کو بھی تو موقع دیجئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کا، ان کے لیے ہلکا کر دیجئے ان کا کام، ان کا ہاتھ بٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی رات کے 2 بجے اپنی اہلیہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، یا اپنی بیوی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں فرمایا، یا سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں فرمایا اے میمونہ بہت ٹھنڈک ہے، تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا سے پانی گنگنا کر دو؟ پڑھا کہیں آپ نے؟ سنا کہیں آپ نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا اے زینب، زینب نام کی 2 بیویاں، ہمارے نبی زینب نام کی 2 بیویاں، بیٹی بھی ہیں، بڑی بیٹی بھی ہیں، زینب نام کی بڑی بیٹی بھی ہیں، فاطمہ ہمارے نبی کی بیٹی بھی ہیں، فاطمہ ہمارے نبی کی دادی بھی ہیں۔ یہی تو باتیں معلوم کرنے کی، بچوں کو بتائیے۔ اپنے نانا صاحب کو اتنی محبت، ہاوڑا چلے جاتے ہیں نانی نانا سے ملنے، میں عرض کر دوں آپ سے، بھونیشور چلے جاتے ہیں نانا نانی سے ملنے، کٹا کا جاج پور چلے جاتے ہیں، بھدرک چلے جاتے ہیں، لکھنؤ آ جاتے ہیں اپنے دادا دادی سے ملنے۔ نبی کے دادا کون، نبی کی دادی کون، نبی کے نانا کون، نبی کی نانی کون، یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا۔ نبی کے نانا وہب
اس گاؤں میں پہلی مرتبہ نبی کے نانا کا نام لیا گیا تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. نبی کے نانا کا نام وہب، نبی کی نانی کا نام برہ، دہرائیے، نبی کی نانی کا نام برہ، نبی کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، نبی کے پر دادا کا نام حضرت ہاشم، نبی کی دادی کا نام فاطمہ، نبی کی دادی کا نام فاطمہ، نبی کی پر دادی کا نام سلمہ. اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت. ہمارے سالے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمارے سالے کی کمائی پتہ نہیں کیسی ہو، ہمارے ساڑھوں کا اخلاق مزاج کیسا ہو، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. بڑی محبت. میری اہلیہ کے بہنوئی ہیں، وہ میری بیوی کے بہنوئی ہیں، ہماری سالی کے شوہر ہیں ساڑھو، ان سے بڑی محبت. اخلاق کیسا ہو، کردار کیسا ہو، نظر کیسی ہو، چال چلن کیسا ہو، روزی روٹی کیسی، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے، اس امت کے ماموں، ان کا نام معلوم کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے ساڑھو کون؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. ان رشتہ داروں کا بھی تو علم حاصل کریں، اہل بیت رسول کا بھی تو علم حاصل کریں. سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے، بڑے نواسے کا نام سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ. بہنیں بڑی تعداد میں ہیں. بہنوں کو چاہیے کہ دن میں سارا دن ادھر ادھر کی باتیں، موبائل پہ واٹس ایپ پہ باتیں، دیورانی کی، جٹھانی کی، سہیلیوں کی، ساس سسر کی باتیں، ارے دن میں کسی وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں کیا کیجئے. وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ ماہ شعبان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں انشاءاللہ ماہ رمضان ملے گا. اور نبی کی کبھی تو بات کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان کی آمد ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا یہ کون سا رمضان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو پہلا رمضان آیا، پہلا روزہ رکھا گیا، پہلی مرتبہ رمضان شریف کا چاند چمکا، مدینہ منورہ کے پاکیزہ، منور، صاف و شفاف، انتہائی مقدس، بلند و بالا آسمان پر پہلا چاند نکلا تھا سن 2 ہجری میں. اب انشاءاللہ رمضان شریف کا جو چاند ہوگا، اللہ نے چاہا 29 کے حساب سے 11 مارچ کو چاند ہوگا، 30 کے حساب سے 12 مارچ کو چاند ہوگا. یہ کون سا چاند ہوگا؟ 1445 ہجری ہے، یہ ہجرت کا سال ہے. 1445واں سال ہجرت کو چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف چھوڑا، مدینہ منورہ کو رونق بخشی. یہ 1445واں سال ہوا. رمضان کا کون سا سال ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے تو بتاؤں. 1444واں رمضان آ رہا ہے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. کون سا رمضان؟ 1444واں رمضان. 1 ہجری کو روزے نہیں رکھے گئے. یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب جلسے میں لوگ آئیں تو کچھ لے کر کے جائیں. ایک بات بھی اگر لے کے چلے گئے، ارے بھائی یہی لے کے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نواسے. آپ نے یاد کر لیا، انہوں نے یہ یاد کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1 بیوی نہیں، 2 بیوی نہیں، 9 بیوی نہیں، 11 بیویاں تھیں. یہ اپنے گھر گئے، ارے سنیے اپنی شریک حیث سے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی مقام تھا، اسپیشل مقام تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں کے لیے حد بندی ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کوئی حد بندی نہیں کی. 11 نکاح فرمائے ہیں. یہ لے کے چلے گئے. دوسرے کہیں گے ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا. ایک صاحب نبی کی نانی کا نام سیکھ کے چلے گئے. ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام سیکھ کر کے چلے گئے. ایک صاحب یہ سیکھ کے چلے گئے ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن باقاعدہ راجستھان کے ضلع ٹونک میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب یہ سیکھ کے چلے گئے ہندوستان کا سب سے مختصر چھوٹا قرآن شریف، مختصر قرآن مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں رکھا ہے. یا ایک صاحب یہ معلومات لے کر کے چلے گئے اردو کا سب سے پہلا اخبار بنگال کے اندر، ویسٹ بنگال میں، مغربی بنگال میں، پشچمی بنگال میں، شہر کلکتہ سے 1822 میں نکلا. دنیاوی معلومات صحیح، لیکن ایک علم کی بات ان کے پاس گئی. ایک صاحب یہ لے کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو 11 جنوری تاریخ تھی اور ظہر کی نماز کے اندر باقاعدہ قبلہ بدلنے کا حکم آیا. ایک صاحب یہ لے کر کے چلے گئے گھر کہ یہ جو رمضان شریف آئے گا
وہ 1444 میں ہوگا، اور جو عید الفطر انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی، کہیے انشاءاللہ، وہ عید الفطر 1444ویں ہوگی، 1444ویں عید الفطر ہوگی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں تو رمضان شریف کی شان میں چند کلمات، پھر مجھے اجازت دے دیجئے۔ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام شروع کروایا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا، سب سے پہلی مرتبہ تراویح میں قرآن شریف مکمل کرنے والے صحابی کا نام، ان کا نام ہے حضرت ابی، کیا نام ہے؟ ابی، دہرائیے، ہاں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ قرآن شریف مکمل کیا۔ ہندوستان کے، پوری دنیا کے جتنے حافظ قرآن رمضان شریف میں تراویح میں جو قرآن مکمل کریں گے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک طریقے میں قرآن مکمل کریں گے۔ رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، غریبوں کی مدد کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، امداد کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محبت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محبت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قربت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محبت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قربت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قربت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عشرہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور 20 رکعت تراویح کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، 20 رکعت تراویح کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور عید الفطر سے پہلے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ، رمضان کا مہینہ، تمام مہینوں کا باقاعدہ سردار مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں خوب اپنی عبادت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، خوشیوں، مسرتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، ہر شخص کو ترقی نصیب فرمائے، ہر طرف امن و امان، سکون و چین، بھائی چارہ، محبت کا پیغام عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل، شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرف محبت اور بھائی چارے کی ہوا چلا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، دکان والوں کی دکان میں اللہ برکت پیدا فرمائے، ملازمت پیشہ لوگوں کی تنخواہوں میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے، جو بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اللہ سارے بچوں کو امتحانات میں اعلیٰ درجے میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ ان تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو صحت یابی کے ساتھ، شفا یابی کے ساتھ، اسپتالوں سے زندہ صحیح سلامت صحت یابی کے ساتھ، شفا یابی کے ساتھ ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، اور جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں اللہ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے۔ جو مسافر ہیں، سفر میں کسی کا سامان چوری ہو گیا ہو، ٹکٹ چوری ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سفر کا